بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ التین پڑھیں گے، تو سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ والتین والزیتون، واو قسم کے لیے آتا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب واو قسم کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد والے حرف پر زیر آتی ہے، تو یہاں پہ تینی زیر آئی ہوئی ہے، تو یہ قسم کے لیے ہے، اور دوسرا واو اور کے معنی میں آتا ہے۔ والزیتونی، اور زیتون کی قسم ہے، انجیر کی، تین انجیر ہے، والزیتونی اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین، طور سینا کی، طور سینا کوہ طور پہاڑ مراد ہے اس سے۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان، لا تحقیق کے لیے آتا ہے، قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، دونوں تحقیق کے لیے آتے ہیں، معنی میں آتے ہیں۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، انسان کو، فی میں، احسنی زیادہ اچھا دوسرے کے مقابلے میں۔ تقویم کہتے ہیں کسی چیز کو سیدھا کرنا، جیسے نماز میں سیدھا کھڑا ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ تحقیق، ہم نے پیدا کیا انسان کو درست کرنے میں سب سے بہترین تقویم میں، مطلب یہ ہے کہ بنایا، پیدا کیا ہم نے بہترین انداز میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں انسان سب سے بہترین اور اچھے سانچے میں اس کو ڈھالا ہے۔ تو لفظی ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق میں پیدا کیا یا بہترین انداز میں پیدا کیا، روحانی اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے بہترین انداز میں انسان کو پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر، فا بھی پھر کے معنی میں آتا ہے اور ثم بھی پھر کے معنی میں آتا ہے۔ ثم کے بعد جو آگے بات آتی ہے تو اس میں مراد یہ ہوتی ہے کہ اگلی بات جو ہونے والی ہے، جو کام ہونے والا تھوڑے توقف کے بعد ہوگا، اور فا کے بعد جو بات آتی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا کام فوراً سے ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ ثم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مراد ہے۔ رددناہ، رد سے ہے یعنی واپس کر دینا، لوٹا دینا، لوٹا دیا ہم نے انسان کو، ہو سے مراد انسان کو، اسفل سافلین، سافل اس میں فاعل ہے، نچلے درجے کو کہتے ہیں، نچلے طبقے کے تو لوگ، سافلین اس کی جمع ہے، اسفل دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کمتر، پھر اس کے بعد ہم نے انسان کو لوٹا دیا سافلین میں سے، جو سب سے کمتر تھے ان میں لوٹا دیا، یعنی ویسا بنا دیا۔ یہاں پہ بتا دیا کہ پہلے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، پھر ہم نے انسان کو سب سے کم تر درجے پہ لوٹا دیا، شروع میں بہترین انداز میں بنایا، پھر بالکل ہی کم تر کر دیا، اور آگے مستثنیٰ کیا کر دیا، الا الذین آمنوا، الا سوائے کے معنی میں آتا ہے، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، جو پہلے ہو چکے کہ کم تر ہو گئے، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیا انہوں نے، فلہم پس ان کے لیے، اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، قطع نہ ہونے والا۔ فما پس ما کون سی چیز ہے، یکذبو جس نے جھٹلانے پہ مجبور کیا آپ کو، کذبا جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں، جھٹلانے کو کہتے ہیں، کذبا جھٹلانے پر مجبور کرنا، بعد کے اس کے بعد، بالدینی روز جزا کو، تو کس چیز نے، کون سی چیز نے ہے جس نے اس کے بعد آپ سے روز جزا کو جھٹلوایا، کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اس انکار پر مجبور کیا، آپ سے انکار کروایا، کون سی چیز ہے وہ جو آپ کو اس کے بعد اس کا روز جزا کا منکر بناتی ہے۔ الیس اللہ، کیا، لیسا نہیں ہے، اللہ بأحکم الحاکمین، سب فیصلوں کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ ایک دفعہ ہم سارا کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر امن والے کی، بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، بہترین انداز پر، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سب سے نیچوں سے نیچے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیا انہوں نے نیک کام، سو ان کے لیے اجر ہے بے انتہا، پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی اس کے بعد سزا و جزا کے معاملہ میں، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں میں سے بڑا حاکم۔ اب ہم اس سورت کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، شروع میں دو چیزوں کی پہلے قسم اٹھائی، والتین والزیتون،
انجیر کی اور زیتون کی، اور پھر قسم اٹھائی آگے وہ طور سینین و ھذا البلد الامین، طور سینا کو طور پہاڑ کی اور شہر امن والی یعنی مکہ کی۔ تو یہاں پہ 4 چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، 2 مادی چیزیں ہیں اور 2 اس کے برعکس چیزیں ہیں، روحانی چیزیں ہیں۔ اب قسم پہلے اٹھائی ہے تو آگے سے جواب قسم بھی ہے، جو قسم اور جواب قسم میں مناسبت کے ہے۔ انجیر اور زیتون مادی لحاظ سے سب سے بہترین خوراکیں ہیں۔ انجیر کیا ہے؟ بہت زیادہ طاقت والی ہے، ایسی طاقت والی ہے کہ جس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طاقت والی تو ہوتی ہیں لیکن ان کا نقصان ہوتا ہے، لیکن انجیر ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ آگے ہے زیتون، بہترین تیل زیتون کا تیل ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی اس کی تیل کی تعریف کی گئی ہے، شجرۃ مبارکۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتونھا یضیء ولو لم یمسسہ نار، کہ زیتون کا تیل ایسا ہوتا ہے جس کا دھواں نہیں ہوتا، اس کے چراغ سے بدبو بھی نہیں ہوتی۔ تو پہلے 2 چیزیں انجیر کی اور زیتون کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی اور قسم اٹھائی ہے روحانی اعتبار سے، جو ہماری خوراک جہاں سے ہمیں ملتی ہے۔ ایک اٹھا دی مکہ شہر کی جہاں سے وحی کا منبع تھا، اور دوسری کوہ طور پہاڑ کی۔ انسان کی 2 خوراکیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روحانی اور ایک ہوتی ہے جسمانی، دونوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ روحانی خوراک وحی کے ذریعے ملتی ہے جو پیغمبر کے ذریعے ملی، اور روحانی خوراک کا منبع مکہ شہر تھا۔ مکہ شہر میں جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ غار حرا میں ہوئی تھی، اور جو کوہ طور ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کوہ طور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، کیونکہ وہ جگہ بھی ہدایت کا مرکز ہے۔ تو مکہ اور کوہ طور دونوں ہدایت کے مرکز ہیں۔ 2 مادی چیزیں انجیر اور زیتون کی قسم اٹھائی، اور پھر 2 روحانی چیزیں مکہ اور کوہ طور کی قسم اٹھائی۔ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جس مخلوق کو مادی خوراک میں انجیر اور زیتون دیا گیا اور اس کو روحانی غذا مکہ اور کوہ طور کے ذریعے دی گئی، تو اس انسان سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کی اتنی اچھی تربیت کی گئی ہو؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی دیا، اور جو تہذیب دی ایسی کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مکمل جو پیدا کی صرف انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد فرما دیا ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، پھینک دیا، اسفل سافلین، سب سے نیچے، نیچوں سے نیچے، سب سے کم تر۔ اب اس کی 2 تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک پہلی تفسیر یہ ہے کہ بداعمالیاں، انسان کو سب سے اچھا بنایا، لیکن انسان جو بداعمالیاں کرتا ہے، جھوٹ اور شرک جیسے برے کام کرتا ہے، تہذیب سے آری حرکتیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کے بجائے اسفل المخلوقات بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی کم تر ہیں۔ تو جو انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے حالانکہ انسان سب سے بلند مقام پر تھا، اور پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں وہ مستثنیٰ ہیں، وہ اشرف المخلوقات ہی رہتے ہیں۔ ایمان سے مراد اصطلاحی ایمان ہے۔ اصطلاحی ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یعنی اپنے عقیدے کو درست رکھنا۔ فلاحم، پس ان کے لیے اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ اب پہلا ہم نے اس کی تفسیر کر دی ہے بداعمالیہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا، پھر اس کو لوٹایا سب سے کم تر حالت میں۔ اس سے مراد انسان کا بڑھاپا ہے، کہ بڑھاپے میں انسان کی بدتر حالت ہو جاتی ہے، مادی اعتبار سے نہ حسن و جمال رہتا ہے، نہ قلب پہلے جیسی رہتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ایسے تغیرات کر سکتا ہے تو روز قیامت کیا اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یہ استثناء منقطع ہے، مطلب بعد میں آنے والے لوگ پہلے میں شامل نہیں ہیں۔ اردو میں اس کے لیے اللہ کے لیے لیکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بتا دیا کہ بدتر حالت میں لوٹا دیا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، مطلب دوبارہ اسی حالت میں آ جائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی حالت میں آ جائیں گے۔ اب یہ دوسری مطلب ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ بڑھاپا مراد ہے، اس سے تو مولانا اشرف علی تھانوی نے دوسری تفسیر کو ہی زیادہ ترجیح دی ہے۔
فما یکذبک بعد بالدین، بس کون سی چیز ایسی ہے جو اس کے باوجود تمہیں روز جزا کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے، روز جزا کا منکر بناتی ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق جب ہم نے کی تھی بدعمالیاں، تو اللہ نے انجیر اور زیتون کو تمہارے لیے پیدا کیا، کوہ طور اور مکہ کو وحی کا مرکز بنایا، روحانی اور جسمانی تربیت کی دونوں چیزیں مہیا کیں، تو ظاہر ہے اس کا مقصد ہے، بلا وجہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مان کر چلو، اس طرح آخرت میں اجر ملے گا، نہیں مانو گے تو آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ سب جو اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد تم آخرت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اگر انکار کرو گے تو پھر تو اللہ کا انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، حساب کتاب ہی نہیں ہے، جو چاہے کرتے پھرو۔ تو انکار تو اس لیے انسان کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی حکمت نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے، تغیرات کے ذریعے تمہیں سمجھایا، تم کیسے آخرت کا انکار کر سکتے ہو؟ تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر نہیں ہے؟ مطلب اگر اللہ آخرت کا نہ بتاتا تو ہر کوئی جیسے جی چاہتا زندگی گزارتا، اچھائی اور برائی کا فرق ہی مٹ جاتا، کہ کسی کو اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کوئی اس کی جزا نہیں ہے، برا کر رہا ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین ایسے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے سوال پوچھا، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں کہا جا رہا ہے تمہاری عقل بھی نہیں مانے گی کہ اللہ ایسے فیصلے کرے گا۔ اللہ سب سے بہتر اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، برائی کرنے والے کو سزا اور اچھائی کرنے والے کو اجر اور جزا ضرور دے گا۔ تو یہاں سے ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی کام کریں اس میں آخرت کو مد نظر رکھیں۔ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے تو ہمارے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور یہ کام ہمارے لیے آخرت میں نقصان کا باعث نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔